سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے نالج پہنچانے کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو بیمار بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ پاکستان، انڈیا وغیرہ جو ممالک ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ نالج کی بہت زیادہ کمی ہے اور اتنے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت سارے توہمات پھیلا دیے جاتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بیمار بچے کو نہلانا نہیں چاہیے، وہ پہلے ہی بیمار ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے ڈھیروں جراثیم اس کے اوپر ہیں، اگر اس کو آپ صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اس کو انفیکشن سے دور نہیں رکھیں گے تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ اچھا، بیمار بچے کو یہ بھی ایک تصور ہے کہ بچہ بیمار ہے تو پانی اس کے جسم کو نہیں لگنا چاہیے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ بچے کی صحت کی بحالی اور برقراری کے لیے صفائی بہت 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 اہم ہے۔ جب بخار اتر جائے یا بچہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرے تو بچے کو نہلائیں یا کم از کم گیلے تولیے سے اس کا بدن ضرور صاف کر دیجیے۔ زیادہ محتاط صورتحال یہ ہے کہ نیم گرم پانی کو استعمال کیے۔ ظاہر ہے کہ ٹھنڈے پانی سے بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تو وہ روئے گا اور بہت ہی ریسٹلیس ہوگا، تو اس وجہ سے آپ اس کو ایسا کریں کہ اس کو نیم گرم پانی سے اس کو نہلائیں، بالکل سکون سے اسے کرسی پہ بیٹھا دیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جسم صاف کریں، کوئی بھی اینٹی بیکٹیریل سوپ وغیرہ لے کے اس سے، اور بچے کو صاف ستھرا رکھے۔ تو پھر جب آپ اسے نہلا چکیں تو پھر بچے کا بدن جو ہے اس کو اچھی طرح خشک کر کے اور اس کی جو بغلیں وغیرہ ہوتی ہیں سب کو صاف کر کے اچھی طرح سے پھر اسے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس عمل سے بچے کو سکون ملے گا اور وہ گہری نیند سو جائے گا۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ گہری نیند جو ہوتی ہے وہ انسانی جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت کرتی ہے۔ تو اگر بچہ سو جاتا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے تو ویسے ہی وہ نارمل اٹھے گا اور اتنا زیادہ چڑچڑا بھی نہیں ہوگا اور اس کے بخار وغیرہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ جب بچے کو بخار رہ چکا ہو تو اسے تیز گرم پانی سے مت نہلائیے۔ گرمیوں میں تو صحت مند بچے کو بھی نیم گرم یا گرم پانی سے نہیں نہلانا چاہیے۔ اگر بچہ زیادہ بیمار ہو تو اگر بہت ہی زیادہ بیمار ہو بچہ تو پھر اس کو نہیں نہلائیے، پھر تو آپ کو اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جانا پڑے گا۔ جو جس طرح سے وہ کہے اس طرح سے کریے، لیکن بدن کی صفائی کے لیے گیلا تولیہ آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بارے میں بھی ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اکثر مائیں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ ہمارا کھا نہیں رہا، اور کچھ مائیں اور کچھ خاندان میں جو ہوتا ہے یہ بچے کو کھانا دینے کا ہی رواج نہیں کہ کھانے ہی نہیں دو، یہ بیمار ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہ کریے۔ بخار میں مبتلا بچے کو کسی طرح کی غذا اس طرح سے نہیں دینی چاہیے کہ بھئی وہ اور زیادہ بیمار ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بخار میں مبتلا بچے کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ جبھی تو اچھا ہوگا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی اور اس میں طاقت آ جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخار کی حالت میں بچے کی کھانے پینے کی خواہش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور یہ تو بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بخار کے اس فطری اثر کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر جسم کو غذا کی ضرورت ہو تو کیا غذا کی خواہش از خود نہ ابھرے گی، لیکن یہ دلیل بھی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ بہترین طرز عمل ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بیمار بچے کو وہ کھانا دیا جائے جو اسے مرغوب ہو، یعنی جو وہ کہے کہ مجھے یہ دے دیں، آپ اس سے پوچھ لیں یہ دے دیں یہ دے دیں، تو اگر وہ کسی چیز کی خواہش ظاہر کرے تو اسے وہ دے دیجیے، لیکن ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے، زود ہضم غذا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو بہت ہی زیادہ پکے ہوئے اور بہت ہی اس ٹائپ کے کھانے دیے جائیں مرچ مسالوں والے، تو کہ بچے کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ بوجھ نہیں ہونا چاہیے معدے پہ، اس کا من پسند کا کھانا اس کو اتنی مقدار میں دیا جائے جتنی وہ رغبت سے کھا لے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بنایا ہے تو اب اس کو پوری پلیٹ کھانی پڑے گی، نہیں، ایسا نہیں کرتے، اس کا یہ ہوگا اثر کہ بچے کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو الٹی لگ جائے۔
تو جب بھی وہ جتنا بھی کھانا چاہے وہ کھا لے، کھانا پھر دوبارہ سے دیا جا سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد۔ اگر ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھلا دیا جائے تو بچہ کبھی کبھی اس کو موشن لگ جاتے ہیں، کیونکہ بیماری میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز کمزور ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایسا نہیں کریے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بچے کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے گا تو بیماری کی حالت میں اس کے پٹھوں کے ریشے تحلیل ہو کر جسم کی توانائی کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ کمزور ہو جائے گا اور اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے اگر بچے کھانے پینے سے انکار کرتے ہیں تو زبردستی اسے کھلانے کی کوشش کی جائے۔ کوئی لائٹ اگر چیز ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے دیں، اگر آپ کا اصرار جو ہے بچے کو ہراساں کر دے، روئے چیخے وہ، تو پھر جو ہے نا آپ اس بارے میں بہت ہی زیادہ صبر سے کام لیجیے گا، اور بہت ہی زیادہ ان کو سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں کس طرح بیمار بچے کو بہت تھوڑا تھوڑا کھانے کی طرف مائل کر لیتی ہیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو اس سلسلے میں آپ ڈائٹیشین سے مدد لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ڈائٹیشین بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ پٹھوں کے ریشے تحلیل ہو کر جسم کی توانائی کی ضرورت پورے کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے بیماری کے حالت میں۔ سامعین ناظرین، بچوں کی کیئر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اور اس کی مسائل جو سامنے آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت بہتر طریقے سے آپ کو معلومات پہنچائی گئی۔ اگر جسمانی صحت صحیح ہے تو غذائیت جو ہے وہ جسم کے میں جذب ہو کر سارے جسم میں پھیلتی ہے اور سارے جو ٹیشوز ہیں ان کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ لیکن اگر غذائیت پوری طرح نہیں مل رہی بچے کو تو بچے کو اس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے جسم میں جو بھی اسٹور ہیں، یعنی کہ فیٹ کے اسٹور ہیں یا اور جو اسٹور ہیں، اس میں سے غذائیت آ کے وہ اس کمی کو پورا کرتی ہے۔ تو شروع میں جو چربی یا فیٹ بچے کے جسم میں ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سرکولیشن میں اور میٹابولزم میں آ کے اور وہ جو غذائیت کی کمی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ لیکن اگر غذائیت کی کمی زیادہ ہو جائے اور فیٹ کے اسٹور یا چربی کے اسٹور ختم ہو جائے تو جسم کے جو مسلس ہیں، جو گوشت ہے یا مسلس ہیں یا پٹھے ہیں، ان میں سے پروٹین نکل کر سرکولیشن میں میٹابولزم میں آتے ہیں اور وہ توانائی پیدا کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بچہ نحیف و نزار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو صحیح غذائیت دی جائے، اس کی بیلنس ڈائٹ انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف جو ہے نا کاربوہائیڈریٹ یا صرف شوگر کی چیزیں اس کو کھلائی جائیں۔ اس کو بیلنس ڈائٹ یعنی کہ پروٹین بھی اس کی غذا میں شامل ہونا چاہیے، کچھ اماؤنٹ جو ہے نا فیٹ کا بھی شامل ہونا چاہیے اور کاربوہائیڈریٹس بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو بیلنس ڈائٹ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پوری طرح اس کو غذا دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی ویڈیوز، کافی جو ہے معلومات آپ کے لیے آسان زبان میں فراہم کی ہیں، اور اسے سن کر آپ اپنے بچے کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔